إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مصطفیٰ و محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، ماہ مبارک کی آمد ہے اور رمضان کے تعلق سے عام طور پر ہم مسلمانوں میں تیاری کا جو تصور ہے وہ تصور افطار اور سحری کا تصور ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کے لیے اس کے خاص افطار کے آئٹمز اور سحری کے آئٹمز، اور عام طور پر رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کا راشن کا بجٹ جو ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، جو کہ رمضان کا جو مقصد اور ماہ مبارک کا جو مقصد بالکل اس کے برخلاف ہے. رمضان کا تصور جب آئے تو کیسی ہماری تیاری ہونی چاہیے؟ وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، جس میں ایک نیکی کا ثواب 700 نیکی تک پہنچتا ہے، جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس رات کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ایسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ سرزمین جہاں پر ظلم اور زبردستی، خون خرابہ اور جھوٹ اور فساد کی سرزمین ہے، اس رات کی فضیلت کے لیے آسمان جہاں پر انصاف ہی انصاف اور حق ہی حق ہے، آسمان کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ایک رات کی فضیلت کے لیے آسمان سے اتر کر زمین پر آتے ہیں. اس زمین کی اتنی خرابی کے باوجود، اتنے بگاڑ کے باوجود کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے. وہ مہینہ جو ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے آتا ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے آتا ہے. وہ مہینہ جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلاوت جو کرتے تھے وہ تو الگ بات، لیکن جبریل امین، وحی کے سید الملائکہ، ملائکہ سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار جبریل امین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک میں رمضان میں قرآن کریم کا مراجعہ کرتے تھے، ریویژن کرتے تھے. اور جس سال آپ کا انتقال ہوا 2 مرتبہ آپ نے ریویژن کیا جبریل امین کے ساتھ. ایسی مبارک لمحات ہمارے پاس آنے جا رہے ہیں اور ہماری طرف سے کیسی تیاری ہے؟ ہمارا زمانہ ایسا ہے آج کہ ہر جگہ فتنے ہی فتنے.
مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے کیا حال ہے. اندر کے اور باہر کے دشمن پوری طریقے سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس امت کے منافقین دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر جڑ کر مسلمانوں کو اثر نو جس طریقے سے قرامطہ کا زمانہ 4 صدی ہجری میں قرامطہ نے مکے پر حملہ کیا اور 30,000 حاجیوں کو قتل کیا. حجر اسود کو لے گئے اور ظلم و زبردستی کی انتہا مت پوچھیے. مکہ جیسی سرزمین پر کعبے کے سامنے منافقین آج اس قسم کی قرامطہ کے زمانے کی پلاننگ کر رہے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ اجمعین سے محبت کرنے والوں کو اس جرم پر کہ صحابہ کے ساتھ محبت، صحابہ کے ساتھ احترام، صحابہ کو گالی نہیں دیتے، یہ منافقین، یہ ظالم دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی پوری پلاننگ کر رہے ہیں اور پوری طریقے سے ان کے پاس پلاننگ تیار ہے. ایسے حالات میں میرے بزرگوں اس ماہ مبارک کا ہم کیسے استقبال کرنا چاہیے؟ اس رمضان میں اگر صحیح طریقے سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تعلق سے جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے 2 چیزوں کی شرط لگائی. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 3 حدیث، تینوں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، 2 چیزیں، ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے پرانے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد کا اہتمام کیا، ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ اس کے پرانے گناہوں کو معاف کر دے گا. تیسری حدیث، جس نے شب قدر ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، جس نے قیام کیا، نماز پڑھی، عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے پرانے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایمان اور ثواب کی نیت، ایمان اور ثواب کی نیت، ایمان اور ثواب کی نیت، اس کے بغیر ہمارا روزہ بیکار ہے، ہماری نمازیں بیکار ہیں، ہمارا تہجد بیکار ہے اور ہماری دعائیں بیکار ہیں. ایمان، ایمان، ایمان کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم سب ایمان رکھتے ہیں. ایمان کیا ہے ہم جانتے ہیں، ایمان کے اصطلاحی معنی بھی جانتے ہیں. دل سے اقرار کرنا، یقین کرنا، زبان سے اس کا اقرار و اعتراف کرنا، ہاتھوں اور اعضاء سے عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان. لیکن کیا یہ ایمان جو ہمارا علم ہے، ایمان کے تعلق سے ہمارا علم ہے، ہمارا نالج ہے، کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایمان ان چیزوں پر لانا ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت اور تقدیر پر ایمان، یہ ہمارا علم ہے. لیکن کیا ہمارا یہ علم یقین کے مرحلے تک پہنچا ہے؟ کیا ہمارا علم و یقین کے مرحلے پر پہنچا ہے؟ اس کی ضرورت ہے. ہم رمضان کے لیے جو تیاری ہمیں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان پختہ ہو، رمضان کریم کا احترام، اس کے شوق. اے اللہ ہم سب کو رمضان مبارک عطا فرما، رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، گزشتہ رمضانوں سے زیادہ اور بہتر اچھے طریقے سے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ
یہ شوق، یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. رمضان ایک روٹین بن گیا ہے ہماری زندگی میں، اور ہماری راتیں رمضان میں کس بھی گزرتی ہیں؟ ٹیلروں کے پاس، شاپنگ مالوں میں. وہ ایک عید دن کی تیاری کے لیے 30 دن ہمارے قربان ہو جاتے ہیں. پوری تیاری کس کی؟ عید کی ہوتی ہے، افطار کی ہوتی ہے. رمضان کے لیے کیا تیاری؟ وہی ہمارا جو معمول ہے وہی ہو رہا ہے. تو رمضان کی کیا حیثیت ہے ہمارے پاس؟ تو رمضان کی ہمارے پاس کیا اہمیت ہے میرے بھائیوں؟ تو اس ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے میرے بزرگوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اگر کوئی بندہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، 1 گز میں آگے بڑھ کر آتا ہوں، آگے بڑھ کر آتا ہوں. اگر کوئی بندہ چل کر میرے پاس آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں. کیا مطلب؟ بندے کی طرف سے اگر نیت ہو، عزیمت ہو، سچائی ہو، اس کے دل میں پختہ ارادہ ہو کہ ہمیں توبہ کرنا ہے، ہمارے گناہوں سے ہمیں رکنا ہے، ہماری زندگی کا بہت حصہ گزر چکا ہے، پتہ نہیں موت کب آئے گی. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، صدق دل کے ساتھ توبہ کریں، گناہوں کے بوجھ کو اتاریں، ہماری گندی عادتوں سے ہم رجوع کریں، ہماری عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کریں. ہماری عبادتوں میں جو کمزوریاں رہ گئی ہیں ان کمزوریوں کو ختم کریں. اگر انسان صدق دل کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ اگر کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ توفیق ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہے. تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ مزید توفیق عطا فرماتا ہے. اور اس طریقے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اس کی جنت کا مستحق بنتا ہے. ورنہ میرے بزرگوں، اگر رمضان کا مہینہ ہمارا معمول کے مطابق ایسے ہی گزر گیا جیسے اس سے پہلے گزرا ہے، تو رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لعلکم تتقون، اللہ نے رمضان کا جو روزوں کا جو مقصد بتایا کہ تم تقوی اختیار کرو، وہ تقوی نصیب نہیں ہوگا. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ہمارے ایمان کو مضبوط کریں. یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا پرزوال ہے، ختم ہونے والی چیز ہے. آخرت، جنت، دوزخ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. جنت کے حصول کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، جنت کو پانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جنت کوئی سستی نہیں کہ انسان اس کی مرضی کے مطابق پالے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو راغب کرتا ہے. تو میرے بزرگوں، رمضان کی تیاری ایمان کے ذریعے کیجیے. یاد رکھیے، جو شخص اللہ کے سوا کسی اور سے امید رکھے گا کہ وہ ہماری مرادوں کو پوری کرے گا، وہ ہماری حاجتیں سنتا ہے، وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور، چاہے ولی ہو چاہے نبی، اس کا رمضان بیکار، اس کی عبادتیں اور اس کی نمازیں بیکار جی. اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کا مستحق بن جائے گا. ایمان میں سب سے پہلی چیز آپ کے پاس توحید ہونی چاہیے. توحید، توحید کا مطلب کہ ہم اپنی عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کر رہے ہیں. اللہ کی ذات وہ اکیلی ذات ہے جو پوری کائنات میں تدبیر اور اس کائنات کو چلانے کا پاور رکھتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی فرشتہ اس میں شریک نہیں ہے. شرک کی ساری غلاظتوں کو نکالنا پڑے گا، ورنہ ہم جی عاملۃ ناصبہ کے تحت آ جائیں گے. کام تو کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، لیکن تھک رہے ہیں. تسلا نارا حامیہ، گرم آگ میں دوزخ میں داخل ہوں گے، نعوذ باللہ. میں ان اپنے بھائیوں سے اور ان بہنوں سے گزارش کروں گا جو مزاروں کے سامنے جا کر اپنا سر ٹیکتے ہیں، جو مزاروں پر چادر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارا کام آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے. میرے بزرگوں، میرے بہنوں، یہ شرک ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی عبادت ہرگز قبول نہیں ہوگی. ایمان کا مطلب میرے بھائیوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر یقین کریں. ایمان کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں آئی ہیں قرآن اور حدیث میں، اس پر پورے طریقے سے یقین کرنا چاہے ہمارے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. یہ ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہو گئی، ختم. آپ نے کہہ دیا کہ جب تک تم لوگ چاند کو اپنے آنکھوں سے مت نہ دیکھو تب تک تم روزہ مت رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے. آپ نے صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں کہا. جس اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دینے کے لیے آپ کو کہا، اس اللہ کو معلوم ہے کہ کمپیوٹر کا زمانہ آئے گا، انٹرنیٹ کا زمانہ آئے گا، علم الفلک کے لوگ ماہر لوگ ہوں گے. لیکن قیامت تک کی اس شریعت کو یہ نہیں کہا گیا کہ جب کمپیوٹر کے زمانہ اور انٹرنیٹ کا زمانہ آئے گا تو تب اس وقت تم علم الفلک کے ایسٹرونومیکل کیلکولیشن کے حساب کے ذریعے تم روزہ رکھ لینا اور عید منانا. نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتوں میں صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور اس بات میں ذرا برابر بھی شک نہیں. لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. جب تک تم چاند کو نہ دیکھ لو پہلے دن کا، پہلی رات کا، اس وقت تک روزہ مت رکھو. اور جب تک تم چاند کو نہ دیکھو اس وقت تک عید مناؤ. اگر بادل چھا جائے تو 30 دن پورا کر لو. امت کا اجماع ہے علماء کا کہ اسٹرونومیکل کیلکولیشن علم الفلک کے حسابات پر یقین نہیں کیا جا سکتا. اس کی بنیاد پر مہینے کی ابتدا نہیں ہو سکتی، مہینے کی انتہا نہیں ہو سکتی. اگر اس کا حساب کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے روزے بیکار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بیکار. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یوم عرفہ ایسٹرونومیکل کیلکولیشن کے حساب سے چاند پیدا جو ہوتا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. چاند نظر آنے سے پہلے عام طور پر کبھی ایک دن پہلے ہوتا ہے. چاند پیدا ہوتا ہے تو ان کے پاس دن رات کا حساب شروع ہو جاتا ہے، مہینے کا حساب. چاند حالانکہ چاند جو ہے پیدا ہو کر کئی گھنٹوں کے بعد ہی نظر آ سکتا ہے، اس کے بغیر وہ نظر نہیں آ سکتا. ان کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، صحابہ کا روزہ، تابعین تبع تابعین کا روزہ اور ان کی عبادتیں، ان کا حج سب غلط. نعوذ باللہ. کیا مومن تصور کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تعلیمات و ہدایت دے سکتا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ساری باتوں پر یقین کریں. ہم یقین کریں کہ آپ کی رہنمائی میں حق ہے، چاہے لوگ دعویٰ کریں کہ 100 سال کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے. آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ، الہجرہ کے نام سے ایک کمیٹی بنی ہے، آج کچھ لوگ جماعتی بن گئی ہے، ان کا کام یہی ہے، دوسرا کام نہیں ہے. جب بھی ملیں گے کہا بھائی یہ کیا ہے، یہ فلاں کے حساب سے رکھیں گے روزہ، یہاں کے حساب سے رکھیں گے. یہ جھگڑا، دوسرا کیا بھی نہیں ان کے پاس. کہاں سے؟ ارے چلو وہ سب کیا بھی نہیں، ہمارے پاس 100 سال کا ریکارڈ ہے، ہم لوگ جو ہے فلاں تاریخ کو عید منائیں گے، فلاں تاریخ کو جو ہے ہم لوگ رمضان روزہ شروع کریں گے. نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایاکم ومحدثات الامور، دین میں نئی نئی چیزوں سے تم دور رہو، بچو. اور یہ دین میں نئی چیزیں بدعت ہے، یہ بدعت ہے. یہ جاہل لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور دنیا والے باطل پر ہیں، اور جاہلوں کی جہالت حد ہو گئی کہ ایک سال یہ جاہل لوگ مکے میں جا کر عرفہ کے دن، جہاں پر لوگ مناتے ہیں مسلمان، اس سے ایک دن پہلے پہنچ کر کہتے ہیں کہ ہم لوگ آج عرفہ کا دن منا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ 10,000 مسلمان ہیں. نعوذ باللہ. یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے، یہ اختلاف نہیں تو اور کیا ہے، یہ شرارت نہیں تو اور کیا ہے، یہ ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، کہ جب تک تم چاند نہ دیکھو اس وقت تک روزہ نہ رکھو. تاکید کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت اور بہت سارے صحابہ کی روایت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، صحیح روایتیں ساری. ان ساری روایتوں کو اٹھا کر ایک طرف پھینکتے ہیں اور امت میں اختلاف پیدا کرتے ہیں. ایمان کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے نفس کو ٹٹولیں،
ہمارے دل میں تکبر نہ ہو. آج ہمارے پاس علم کا تکبر، منصب کا تکبر، دولت کا تکبر، کون سا تکبر نہیں ہے بتائیے ہمارے پاس؟ اور یہ تکبر ایسا تکبر جو حق کو قبول کرنے سے ہمیں انکار کرتا ہے. نعوذ باللہ. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں. یہ تصور مت کیجیے کہ ہم گناہ نہیں کرتے ہیں. ایک صاحب آئے میرے پاس، گھر کے مسائل بتائے کہ یہ سب پریشانیاں ہیں میرے پاس. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، گھر کے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کسی کا مال نہیں کھاتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے، پتہ نہیں یہ مصیبت کیوں آ گئی ہم لوگوں کو. میں نے کہا آپ کا یہ تصور خود بہت بڑا جرم ہے. یہ تصور کہ میں گناہ نہیں کر رہا ہوں اور میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں، یہ تصور خود بڑا جرم ہے. نعوذ باللہ. ایک انسان، ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. ہم کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ نے کہا غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کی پرانی اور آپ کے آنے والی ساری گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. ہم کون ہیں؟ ہماری نمازیں ٹھیک ہیں، نمازوں میں کھڑتے ہیں، تو کیا ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے؟ سر اور بدن تو جھکتا ہے، لیکن کیا دل جھکتا ہے؟ کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. یاد رکھو، آپ لوگ جو نماز کے لیے یہاں آئے ہو، جمعے کی نماز کے لیے، یہ اللہ کی توفیق اور اس کا احسان ہے. کتنے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مزاروں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ مندروں میں پڑے ہوئے ہیں، شرک میں، قبر پرستی میں، گناہوں میں مبتلا ہیں. یہ اللہ کی توفیق ہے. اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی، اس کا فضل نہ ہوتا، تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کریم کا الفاظ ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کی توفیق ہے. کیا ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ سب کچھ تیرے فضل و کرم سے ہے. اللہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میری نمازیں صحیح نہیں ہو رہی ہیں، جی میری عبادت صحیح نہیں ہو رہی ہے. یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے نماز پڑھ لی، گویا ہم نے اللہ پر احسان کیا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے یہ بدو لوگ، یہ جاہل لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ احسان جتلا رہے ہیں کہ مسلمان ہو گئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ احسان مت جتلاؤ کہ تم مسلمان ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. میرے بزرگوں، ہم زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، حجر اسود کے سامنے ہماری عبادت ہو اور وہ بھی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ کے جتنے حقوق ہیں اس کا رتی برابر حصہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. یہ شعور میں، یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم دن رات غلطیاں کرتے رہتے ہیں. ہماری آنکھوں سے، ہماری زبانوں سے، ہمارے کانوں سے. کیا ہمارا ہر دانہ جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے اس کے بارے میں ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ پاک ہے، یہ حلال ہے؟ نہیں. ضرورت ہے اس بات کی میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہم یاد کریں، اللہ کے انعام کو یاد کریں. رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ ہماری عبادت ہو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. رمضان کے احکام اور مسائل جاننے کی ضرورت ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں بیمار ہوں. کس نے کہا آپ بیمار ہیں؟ اپنے طرف سے آپ فیصلہ کر لیے بیمار ہو گئے. اور کسی غیر مسلم جس کو روزہ رکھنا نہیں آتا ہے، جو روزہ پر صبر نہیں کر سکتا، اس کے جا کر پوچھ رہے ہیں. مشورہ کرنا ہے ایسے ڈاکٹروں کے پاس جو دیندار ڈاکٹر ہیں، جو خود روزہ رکھتے ہیں، جن کے پاس دین کا کچھ علم ہے. جی ایسے لوگوں کے پاس جائیے اور ان سے پوچھیے کہ میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں یا روزہ رکھ سکتا ہوں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تب آپ روزہ چھوڑیے اور کفارہ ادا کیجیے. رمضان کا احترام. آج اتنی مصیبتیں کیوں آئے ہمارے اوپر؟ اس لیے کہ ہم خود
اپنے دین سے بیزار ہیں، ہم خود اپنے دین سے بیزار ہیں. کیا جی روزہ رکھے گا؟ نہیں، گھر میں عورتیں ہیں، انہوں روزہ رکھ لیے. خالی عورت جنت میں جانا ہے، آپ کو جنت میں جانا نہیں ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے پاس یہ بات متفق علیہ ہے، یعنی بالکل اس پر اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں، کہ رمضان کے مہینے کے روزے جو شخص بغیر کسی عذر کے چھوڑتا ہے اور رکھتا نہیں ہے، یہ زانی اور شرابی سے بدتر ہے. شرابی جو شراب پیتا ہے اور جو نعوذ باللہ جو زنا، اس سے بھی بدتر انسان ہے. اللہ کے احکام اور اس کے فرائض بجا لانا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرائض بجا لاتے ہوئے اللہ کا خوف کرنا. اور اگر ہم حلال چیز سے روزے کے لیے حلال چیز چھوڑ رہے ہیں تو اس سے بدرجہ اولا حرام چیز چھوڑنا چاہیے. غیبت، ٹی وی تو بالکل بند کر دینی چاہیے رمضان کے مہینے کے لیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ سال بھر بند رہے جی. اور ہمارے کان اور آنکھ اللہ تعالیٰ کے جی حساب و کتاب میں کوئی ایسی چیز نہ دیکھے جس کی وجہ سے ہمارے خلاف رمضان کے ہمارے نام اعمال میں ترازو میں ہمارے خلاف جائے. ہونا تو یہ چاہیے، لیکن رمضان کا تو کم از کم احترام کرو، رمضان کی تو کم از کم عزت کرو. اگر تم لوگ عزت نہیں کرو گے تو دوسرا کوئی عزت کرے گا. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دل میں وہ ایمان اور ثواب کی نیت کا جذبہ اور وہ توفیق اللہ تعالیٰ سے فرمائے جس کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اور بہتر طریقے سے عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم.